بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات الصحابہ کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 772 پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن کو ذو النورین بھی کہتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ان دنوں میں بیمار ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے آئے تو پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ خیریت ہے جی الحمدللہ۔ آپ کو کس چیز کی شکایت ہے؟ تو صحابی رسول فرمانے لگے کہ مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے، زندگی میں گناہ میں بہت کر بیٹھا ہوں، تو اب کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب میں اللہ جل جلالہ سے اس کی رحمت کا طلبگار ہوں، اللہ رحمت فرما دے میرے اوپر، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ آسانی کریں گے، اللہ آپ کو صحت دیں گے، کیا میں آپ کے لیے کوئی طبیب کا انتظام نہ کر دوں، کوئی طبیب نہ بلوا دوں؟ تو انہوں نے کہا طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا، گویا اللہ کی طرف سے ہی یہ بیماری آئی ہے، تقدیر میں لکھا ہے، اللہ جیسے کریں گے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمانے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود، میں آپ کے لیے بیت المال سے وظیفے جاری کروا دیتا ہوں، آپ کو ہر مہینے راشن کے پیسے ملیں گے یا راشن ملے گا تو آپ استعمال کریں۔ اور تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں، آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا یہ وظیفہ، کیونکہ آپ کے بیٹے ہیں نہیں، تو آپ کی بیٹیوں کے لیے پریشانی ہوگی۔ یقیناً جس گھر میں بیٹیاں ہوں تو ذریعہ معاش بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے۔ بھائی ہو تو وہ باہر جاتا ہے، کسی کے ہاں کام کرتا ہے، چھوٹا بھی ہو تو وہ بھی بہنوں کے سامنے سینہ تان کے چلتا ہے کہ میں ان کا باڈی گارڈ ہوں، میں ان کا معاش کا بندوبست میں خود کر سکتا ہوں، میں خود کفیل ہوں۔ بے شک باپ کا سایہ اٹھ گیا، لیکن کچھ نہ کچھ میں اپنے ان بہنوں کو میں بھوکا نہیں سونے دوں گا۔ بہت سے بچے دیکھے آپ نے کہ چھوٹی عمر میں ہی اپنے بہن اور اپنی ماں کو خوش رکھتے ہیں، انہیں گھر کی دہلیز پار نہیں کرنے دیتے۔ تو حضرت آپ کا تو بیٹا نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، جو آج کے معاشرے میں ہر ایک فرد کے لیے ایک خزانے کی چابی ہے۔ فرمانے لگے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے بعد میری بیٹیوں پر کوئی فقر و فاقہ آ جائے گا؟ آپ فقر و فاقہ سے ڈرتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ یاد کروائی ہوئی ہے، اور ساری بیٹیوں کو میں نے نصیحت کی کہ بیٹی جب رات کا وقت شروع ہو تو تم نے سورۃ الواقعہ لازمی پڑھنی ہے۔ میں نے آمنہ کی ذریتین اور ساری کائنات کے صادق الامین سے میں نے یہ حدیث سنی، یہ الفاظ سنے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے زندگی کے آخری سانس تک کبھی بھی اس کو فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ تو یہ صحابی کی کتنی بڑی اس کی تصدیق ہے اور اس کو تسلی اور یقین ہے اپنے پیارے نبی کے فرمان پر۔ تو آج ہم بھی اس واقعے کو دہرائیں اور اپنے گھروں میں سورۃ الواقعہ کا ورد کریں۔ مغرب کے بعد ہر شخص پڑھے، یقیناً گھر میں برکتیں اور رحمتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔